أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. به عز ديني وذل البغاة، فيا قوم هبوا لدرب الكما، فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا، وإما ممات يغيظ العدا. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. فقم يا أخي لدرب النجاة، لنمضي سويا نصد الغزاة ونرفع مجدا ونعلي جباه، أبت أن تذل لغير الإله، أبت أن تذل لغير الإله. صليل الصوارم نشيد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. چلے تو میں جناب ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قرآن کے لیے مجھ ناچیز کو یاد رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جامعہ سلفیہ کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے کہ وہ مختلف موضوعات جیسے ابھی بتا رہے تھے اس کے ذریعے سے ان کو روشناس کرایا جائے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ دینی تعلیم اور دوسرے جو ان کے اپنے معاملات ہیں انہی تک منحصر رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معلومات ہیں، دیگر مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں، اس پر بھی ان کو روشناس کرایا جائے مختلف محاورات کے ذریعے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ورکشاپ کا اصل مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سن لیں، کوئی استاد آئیں اور وہ آ کر آپ کو محاورہ دے دیں اور آپ اس کو سن لیں، نوٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ بات ختم ہو جائے. ورکشاپ کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو اساتذہ ہیں اور طلباء مشارکین سب مل کر کوئی کام کرتے ہیں، مل کر اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ صرف محاضرات سن کے نوٹ کر کے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی لائبریری میں رکھ دیں یا اپنی فائل میں جمع کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ مشارکت ہونی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ واقعی آپ نے کچھ اس سے سیکھا ہے. تو یہ سیکھنے کا عمل ہے جو سننے کے سے تعلق رکھتا ہے اور عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور بعد میں اس کو پھر اپنی جو زندگی ہے یا آپ کا جو بھی عملی حصہ ہے اس میں اس کو سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو شامل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو مجھے جو ڈاکٹر صاحب نے
موضوع دیا ہے وہ ہے دینی مدارس میں تدریس حدیث کے حوالے سے. تو پہلے تو اس کے اوپر ہم کچھ وہی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے مقاصد پہ بات کریں کہ دینی مدارس کی میں حدیث پڑھانے کا یا حدیث کا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا اہداف ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی دینی تعلیم کی ایک مختصر تاریخ. اور تیسری چیز ہے احادیث کے حوالے سے یا دورہ حدیث یا حدیث کی تدریس کا جو ہمارے یہاں مروجہ طریقے ہیں ان پر کچھ مختصر سی بات، اور اس کے بعد پھر ہم حدیث کی جو اصل موضوع ہے اس پر کریں گے. تو پہلے تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حدیث کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ حدیث کے اساتذہ ہیں اور ہم سب اہل حدیث کہلاتے ہیں، حدیث سے خاص تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے. جی بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندرس الحديث وندرسه لأنه المسألة الثانية من مسائل الشريعة الإسلامية، وبه يشرح المسألة الأول وهو الكتاب، وإذا يبدو من هنا أهميته. المسألة الثاني وشارح للمسألة الأول. جزاک اللہ احسن. تو یہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ اصل قرآن کریم کو ہم حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے. تو یہ مصدر ثانی ہے ہماری تمام تشریعات کا، تو اس کے لیے جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اس میں اور کوئی حضرات؟ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، جی فرمائیے. بس یہ ہے کہ اس کی اہمیت تو واضح ہے. جی اہمیت پہ میں اہداف کی بات کر رہا ہوں. ہدف بتائیے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. اصل ہدف یہ ہے کہ ہم شریعت کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور اس کو پڑھائیں اور طلباء کو پڑھائیں اور طلباء کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق ان کو پڑھایا جائیں، اس کا اصل فقہ الحدیث کو سمجھایا جائیں. جی اور پھر اس کے بعد ان کو دعات کے طور پر ان کو تیار کر کے معاشرے میں اس علم حدیث کو عام کرنے کے لیے، کتاب و سنت کو عام کرنے کے لیے دعات تیار کرنا، اور یہ اصل ہمارا مقصد ہے. جی ہاں، اس میں جیسے کہ آپ کی بات سے واضح ہوا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، کہ تربیتی انداز بھی ہونا چاہیے کہ حدیث جو صرف ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو بس سب کچھ ہی ہمارے پاس آ چکا ہے، ہم کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب تک کہ وہ تربیت کا معاملہ نہ ہو، اور خاص طور پہ دینی مدارس میں یہ چیز اس کا بہت ہی فقدان نظر آتا ہے کہ وہ تربیت جو ہمارے سلف صالحین کا طریقہ تھا، ان کی آپ ذرا سیرت پڑھیں تو کس طرح وہ اپنے طلباء کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کی روحانی تربیت کیا کرتے تھے، اخلاقی تربیت کیا کرتے تھے، اور ان کو واقعی اللہ کا بندہ بناتے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مدارس میں مفقود نظر آتی ہے. جی یہ بہت اچھا ہے، اس پہ آپ نے توجہ دلائے. جی اور کوئی صاحب؟ وہ میں نے کہا کہ یہ کوئی صرف سننے کا معاملہ نہیں ہے، سنانے کا بھی ہے. جی ہاں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے جی جی کہ جو حدیث ہے وہ عربی اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کرنے کے اعتبار سے ایک اہم ذخیرہ معلومات ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، کردار سے قرآن کریم کی تفسیر پیش کی ہے، تو ہم قرآن کریم کی تفسیر آپ کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں. تو سیرت جو حدیث ہے آپ کی سیرت کا ایک اہم ماخذ ہے. تو اس میں ہمیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روحانی تربیت کے مظاہر، مشاہدات کی اسالیب بھی ملتے ہیں. تو مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم دین، تفہیم دین کے لیے علم حدیث ایک ناگزیر موضوع ہے. تو اس کے بغیر ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے. جی ہاں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک اہم اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم مصدر حدیث ہے. اور اکثر سیرت نگار اس بات کو
اگنور کر دیتے ہیں یا اس پہ پوری طرح توجہ نہیں رکھتے ہیں کہ اصل مصدر جہاں قرآن کریم ہے سیرت کا، وہاں احادیث بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے ہی گوشے ہمیں صرف احادیث میں نظر آتے ہیں، سیرت نگار اس پر بات نہیں کرتے۔ اس میں اگر آپ زاد المعاد پڑھیں حافظ ابن قیم کی، تو انہوں نے ہر چیز کو سامنے لائے ہیں۔ نبی کریم کی سیرت کا انتہائی جامع مرقع جو جمع کیا ہے وہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں جمع کر دیا ہے، تو اس میں تمام چیزیں شامل کی گئی ہیں اور وہ احادیث سے لی گئی ہیں، حدیث پر مبنی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم اشارہ اس بات پر ہے۔ تو بہرحال جو میں نے اہداف نقل کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مکمل علم حاصل کرنا۔ تو ہم اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ ان طلباء کو اس کا علم دیا جائے، پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو ان کتابوں میں جمع ہے اس کو کس طرح ہم پہنچا سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ایک بنیادی چیز ہے۔ تو وہ ہم اس کی بنا پر یہ کتابیں پڑھاتے ہیں اور یہ علم ان تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات وہی جیسے کہ تربیت کی بات ہوئی تھی کہ احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کرنا، یہ پڑھاتے ہوئے بھی تدریس میں بھی جہاں استاد کی ذمہ داری ہے وہاں طلباء پر بھی اس قسم کا پوری طرح یہ داعیہ پیدا کرنا چاہیے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، اس کے مطابق معاشرے کو ڈھالنا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے کہ ہم احادیث کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا بھی عزم رکھتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے کہ صحیح اور ضعیف احادیث میں فرق کرنے کا علم حاصل کرنا، تو یہ چیز بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں مختلف ضعیف احادیث نقل کر دی جاتی ہیں، کہیں ای میلز کے ذریعے سے، کہیں ایس ایم ایس کے ذریعے سے، بلکہ موضوع اور من گھڑت روایات نشر کر دی جاتی ہیں۔ تو اس تدریس کے ذریعے سے آپ یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ صحیح احادیث کون سی ہیں، ضعیف کون سی ہیں، موضوع کون سی ہیں، من گھڑت اور جھوٹی روایات کون سی ہیں، اس کو بھی پوری طرح پیش کرنا یا اس کے مطابق لوگوں میں صلاحیت پیدا کرنا یہ بہت سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جبکہ یہ اس قسم کی علمی یا اس کو پھیلانے کے مختلف ذرائع آ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے اور ٹی وی کے ذریعے سے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہیں اور طرح طرح کے ذرائع نئے نئے آ رہے ہیں۔ تو ان میں جب تک کہ ہم لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں پیدا کریں گے یا کم از کم یہ شعور نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک بات نہیں کریں گے۔ یہ شعور پیدا کرنا یہ بھی تدریس حدیث کا یہ لازمہ ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ کتب حدیث کا تعارف۔ کتب حدیث کا تعارف بھی ایک لازمی امر ہے کہ آپ جب پڑھاتے ہیں ایک طالب علم کو، یہاں میں صرف یہ بات نہیں کر رہا صرف طلباء کی یا مدرسے کی، یہ عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ پڑھاتے ہیں، کسی مسجد میں پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہدف ہے، کہیں کسی عام معاشرے میں پڑھا رہے ہیں، کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھا رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں وہاں پر یہ اہداف آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ تو کتب حدیث کا تعارف، اب لوگوں سے پوچھیں اگر آپ یہ سیاستہ کا نام تو سنتے ہو، سیاستہ کیا ہے؟ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہی ہیں کہ جب ہم یونیورسٹیوں میں لوگوں کے لیے وہ دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، داخلے کا امتحان، انٹری ٹیسٹ کہتے ہیں، تو اس میں اگر یہ کچھ مصطلحات پوچھتے ہیں کہ سیاستہ کا مطلب کیا ہے، اکثر کو نہیں معلوم ہوتا سیاستہ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو یہ سنتے ہیں علماء سے، خطباء سے سن لیتے ہیں کہ اس طرح یہ ہے، لیکن حقیقت میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سیاستہ کسے کہتے ہیں، اور اگر معلوم بھی ہو تو ان کو کیوں کہا جاتا ہے سیاستہ، یہ اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ ہم جب احادیث کا تعارف دیتے ہیں لوگوں کو بتائیں تو یہ بھی کہ صرف یہ 6 کتابیں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں۔ محدثین اکرام کا کام جو ہے صرف اس پر نہیں ہے، ان کو جب ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سارا نظام اور سارا سسٹم اور پوری طرح اس کی محدثین کی تمام محنتیں، کوششیں، جہود، تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا سائنسی نظام ہے کہ جس میں ان احادیث کو پرکھنے کا اور دیکھنے کا اور اس کے مطابق جمع کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو بتانی ہیں، لوگوں تک پہنچانی ہے یہ علم، تاکہ معلوم ہو کہ یہ صرف 6 کتابیں، یہ صرف بخاری اور مسلم کا نام سن لیا ہے تو یہی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اسی لیے جب ہم نے اگر کوتاہی کی ہے
تو اللہ کی ہماری بھی پکڑ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں تک اس بات کا صحیح علم دینا. انکار حدیث کا فتنہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی وہ عقلانی کیفیت. دوسری بات یہ کہ ہماری کوتاہی بھی ہے کہ ہم نے پوری طرح معاشرے کو روشناس نہیں کرایا. اس کی بنا پر ہی اس قسم کے لوگ یہ ان شیطانی پھندوں میں پھنس گئے, اس قسم کے جال میں آ گئے, اس قسم کے منکرین کے پاس چلے گئے اور ان کی بات کو ان لوگوں نے قبول کر لیا. پانچویں بات, جس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, کہ موضوع روایات سے بچنے کے لیے آگہی حاصل کرنا. تو ابھی بات ہوئی ہے جیسے کہ موضوع روایات کا بازار بہت ہی گرم رہتا ہے. یہ خطباء حضرات, وعاظ حضرات جو اور باقی لوگ سنی سنائی باتیں ہیں, اخبارات سے لے لی, کسی رسالے سے لے لی, کہیں سے لے لی اور اس کو نشر کر دیا. اب ایک صاحب مجھے فوراً اکثر وہ SMS کر دیتے ہیں کہ فلاں حدیث ہے, اور میں پھر ان کو اس پہ جواب دیتا ہوں یا ان کو بتاتا ہوں, تب وہ اس پہ سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. ورنہ یہ عام چیز بن گئی ہے کہ فوراً کوئی بھی حدیث کہیں سے پڑھی, اخبار سے, رسالے سے, اس کو لکھا اور اس کو پھر فوراً ایک ہی بٹن دبایا اور بٹن کتنے لوگوں تک پہنچ گئی. تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جھوٹی روایت کو, ایک من گھڑت روایت کو اس طرح نشر کیا جائے. تو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں لوگوں میں اس قسم کا شعور پیدا کریں, یہ احساس پیدا کریں کہ اس طرح جھوٹی روایات نقل کرنا یا اس کا نشر کرنا یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ احادیث کو روایت اور درایت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا. تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ درایت کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک نیا فرقہ وجود میں آ چکا ہے, کہ نئی فکر وجود میں آ چکی ہے جسے غامدی فکر کہا جاتا ہے. اور انہوں نے درایت کو ہی لے کر ہر حدیث کے اوپر یا ہر فکر کے اوپر اپنی وہ درانتی چلانی شروع کر دی ہے, تاکہ اس کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالا جائے اور اسی کے مطابق سمجھا جائے. تو یہ فکر جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے. کتنے ہی لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہی سوچتے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک جو رجحان چلا آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ روایت اور درایت, روایت تو سمجھ لیتے ہیں وہ ایک بس روایت کرنی ہے, یہ روایت ہے. درایت سے سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل سے سمجھنا ہے, ہر بات عقل پہ لانا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ درایت محدثین کی درایت مراد ہے, یہ ان کی عقل کی بنیاد پر درایت مراد نہیں ہے, اور وہیں سے پھر وہ سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو روایت اور درایت کے مطابق احادیث کو پہنچانا, پھیلانا, اور اس میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو سمجھایا جائے, بتایا جائے محدثین کی آراء کی روشنی میں, کہ محدثین نے جو احادیث کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے, نقد الحدیث, وہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ یہ تھی جو غامدی اور اس کے ٹولہ بیان کرتا ہے, یا وہ کوئی اور چیز تھی؟ تو نقد المحدثین ایک الگ چیز ہے. تو اس کے مطابق لوگوں کے ذہن میں یہ بات لانا کہ یہ تنقیدی مطالعہ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں, ہم ہر چیز کو جانچ پرکھ کر دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی پوری طرح جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں. اس کا اتنا بڑا سسٹم ہے, نظام ہے, جرح و تعدیل کا ہے, مصطلح الحدیث کا ہے, علم الاسانید ہے. یہ تمام چیزیں اسی بات کی دلیل ہیں کہ اس کے بعد ہی ہم کوئی حدیث لیتے ہیں, اس طرح آنکھیں بند کر کے نہیں لیتے. اور ساتویں بات ہے کہ محدثین کرام کے حالات زندگی کا علم ہونا, کہ ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ محدثین کرام نے کس طرح یہ علم حاصل کیا ہے. آج کی طرح نہیں کہ ہم اس طرح آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ کے یا آپ کسی فرش پہ بیٹھ کے احادیث جمع کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, نوٹ کر لیتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے یہ جو جن آ گیا ہے, کمپیوٹر کا جن, یہ آپ کے لیے ہر چیز پیش کر دیتا ہے. مجھے خود یاد ہے کہ جب ہم ماجسٹیر کر رہا تھا مدینے میں, تو ہمیں ایک حدیث کو ڈھونڈنے میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے, ڈھونڈتے رہتے تھے. اس وقت میری کوشش ہوتی تھی کہ احادیث کی مجھے وہ فہرستیں مل جائیں, کشاف مل جائے, کہیں سے کوئی اس کو جمع کرو اور اس کے ذریعے سے احادیث کو جلدی کام ہو جائے, اس کے لیے کوشش کرتا تھا. لیکن اب یہ جو جن آ گیا ہے کہ آپ اس کو صرف وہ بٹن دبائیں گے, قبل ان یرتد الیک طرفک, وہ آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی. تو یہ واقعی وہ یہ جن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ تلاش کر لیتے ہیں. تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ علم جو ہے اتنی تیزی سے جو بڑھ رہا ہے, کثرت ہو رہی ہے, لیکن اس کو سمجھنا, اس سے فائدہ اٹھانا. تو اسی لیے تصور کیجئے کہ وہ محدثین کرام جو پیدل چل کر
کہیں اونٹ پر ہیں، کہیں گھوڑے کے اوپر ہیں، کہیں پیدل سفر کر رہے ہیں، مہینوں کا سفر کر رہے ہیں، تب جا کر ایک حدیث ملتی ہے یہ۔ اور آج ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ٹھاٹ سے حدیث جو ہے وہ فوراً نقل کر لیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے موبائل میں جو پروگرام آ رہے ہیں، نئے نئے جو موبائل آ رہے ہیں، آئی پیڈ آ رہا ہے، اس میں وہ چیز جو ہے آپ اپنے بغل میں دبائیں یا اپنی جیب میں رکھیں، جہاں چاہیں پڑھ لیں، جہاں چاہیں دیکھ لیں، آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے۔ ایک لطیفہ بھی، وہ سعودی اساتذہ بیٹھے تھے، کہنے کہ کیا یہ حدیث یہاں پہ ہے کہ نماز کے بعد فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ اکبر کہاں سے آ گیا؟ میں کہا حدیث میں ہے، دیکھ لو۔ پھر اچھا جلدی سے اس نے موبائل نکالا، صحیح بخاری نکالی، میں کہا دیکھ لو کتاب، اس میں کتاب الصلاۃ میں باب ما جاء فی التکبیر بعد الصلاۃ میں امام بخاری نے لکھا ہے۔ تو دیکھ کر خلاص احسنت، اتنی تیزی سے مسئلہ طے ہو گیا کہ فوراً ہی نکال کے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ واقعی یہ اہل حدیث کا یہ عمل صحیح ہے۔ تو ورنہ وہ یہ کہتے کہ نہیں استغفار ہے، اللہ اکبر کہاں سے لایا، یہ نہیں ہے۔ تو دیکھ لو حدیث صاف موجود ہے، ما كنا نعرف انصراف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر۔ قرآن کریم آ گیا موبائل میں۔ جی ہاں، قرآن کریم تو ہے ہی، تو ہے تو کیا حدیث کی پورا مکتبہ شاملہ موجود ہے، مکتبہ شاملہ پورا جو ہے وہ اس میں موجود ہے، اور دوسری تمام چیزیں وہ اس موبائل فون میں آ گئی ہیں، آپ کی جیب میں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے پھر محدثین کرام کی جو محنتیں تھیں، کوششیں تھیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو احادیث سے فقہی استنباط کی صلاحیت، فقہی استنباط یا فقہی طور پر جو ہم احادیث سے اخذ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ المصدر الثانی للتشریع الاسلامی، تو المصدر الثانی جب یہ ہے تو اس سے بھی ہم نے احکام لینے ہیں۔ قرآن کریم کا جو اجمال ہے، کہیں اجمال ہے، کہیں اختصار ہے، کہیں اس میں اطلاق ہے، اس کی تقیید ہو رہی ہے، کہیں اجمال کی تفصیل ہو رہی ہے، کہیں اس کے بارے میں مزید تفاصیل بیان کی جا رہی ہیں، تو وہ آپ احادیث سے لیتے ہیں، احادیث سے پھر وہ فقہی استنباط کرتے ہیں، کہیں اس کے مطلب کو مقید کرتے ہیں، کسی اس کے اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ فقہی استنباط صحیح طور پہ احادیث سے کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اس کے مطابق۔ اب جیسے منکرین سنت ہے، اسی کی کتاب دیکھ رہا تھا، حافظ الرحمان صاحب نے پورا ایک بنڈل پکڑا دیا تھا، تو یہ ان کی نشو و اشاعت کر رہے ہیں، چلے اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال وہ میں دیکھ رہا تھا اسی منکرین سنت نے کہ دیکھو یہ احادیث کتنی، یہ احادیث ہیں جو قرآن کے بالکل برخلاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حالت حیض میں مباشرت مت کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حالت حیض میں مباشرت ہوتی ہے، جائز۔ اب یہ دیکھیے وہ وَكَانَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وہ حدیث لے کے وہ مباشرت سے وہ سمجھے، اس لیے کہ یہ ہے جہالت، یہ جہالت ہے جو سمجھتے ہی نہیں ہیں حدیث کو، نہ حدیث کو جانتے ہیں، اور وہ جی اس کے مطابق حدیث پر اور محدثین پر اتہام کرنا اور ان کو الزام لگانا کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے بالکل برخلاف کرتے ہیں۔ یہ حدیث سب من گھڑت ہیں، روایت ہیں، کہاں سے ساری عجمی سازش بنا رکھی ہے انہوں نے، اور اس طرح وہ سارے ذخیرہ رد کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نمی بات یہ ہے کہ محدثین کرام اور فقہاء کرام کے طرق استنباط کا فرق معلوم کرنا کہ محدثین کس طرح حدیث اخذ کرتے ہیں۔ امام بخاری کا جو فقہ ہے، فقہ البخاری کی تراجم ہے، ان کا جو تفقہ ہے وہ دیکھیے، اور اس کے مقابلے میں جو فقہاء کرام کا تفقہ ہے وہ دیکھیے، تو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ محدثین کرام ہی بتائیں گے، اساتذہ بتائیں گے کہ اس سے محدثین نے کیا لیا ہے۔ آپ حافظ ابن حجر کی پوری فتح الباری میں پڑھتے چلے جائیے، وہ ایک حدیث کے بعد پھر دسیوں احادیث لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ احادیث کے کتنے روایات آئے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا الفاظ آئے ہیں، اس میں اشکال ہے تو وہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ محدثین کا وہ تفقہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کہ وہ فقہ ہمیں نظر آتا ہے، اور فقہاء کا اپنا طریقہ ہے، اس کے مطابق وہ ان کا دیکھیے۔ تو ایک فرق معلوم ہونا چاہیے کہ محدثین اور فقہاء کا استنباط کس طرح ہوتا ہے اور کیسے وہ بات کرتے ہیں۔ پھر محدثین کرام کے مناہج کی بات کی تھی، تو وہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ چیز ہمارے یہاں پتہ نہیں شامل کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، ورنہ یہ ایک اہم چیز ہے کہ محدثین کرام کے مناہج معلوم ہونے چاہیے۔
کہ اگر ہم اب یہ سیاستہ پڑھ رہے ہیں یا اور کوئی حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس امام کا منہج کیا ہے، کس بنیاد پر ہے؟ کہ اگر امام ترمذی حدیث غریب کہہ رہے ہیں تو غریب کا مطلب کیا ہے ان کے نزدیک؟ امام بخاری اگر کوئی بات کہتے ہیں تو ان کا اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ تو جب تک کہ اس کا منہج نہیں معلوم ہوگا تو اس وقت تک اب آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب آج کل کے جو ہمارے ہاں کے اسکالر ہیں تو وہ تو یہ کرتے ہیں کہ جو اگر امام ترمذی نے جو حسن صحیح کہا ہے یا حسن صحیح غریب کہا ہے اس کو پھر حافظ ابن حجر کی اصطلاحات کے اوپر فٹ کر کے اس کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر جو آئیں 9ویں صدی ہجری میں اور وہ اس سے پہلے امام ترمذی 3ری صدی ہجری میں، تو امام ترمذی کی جو اصطلاحات ہیں وہ حافظ ابن حجر سے سمجھنے کی کوشش کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے کہ ہم نے مناہج ہی نہیں پتہ چلے ہم کہ مناہج المحدثین کیا ہے، تو ہر کتاب کی سے پہلے اس کا منہج پڑھنا وہ ایک انتہائی لازمی چیز ہے۔ جب تک کہ آپ منہج نہیں معلوم ہوگا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ایمان کی بات۔ امام نسائی کیوں آخر اتنی احادیث ایک کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی اور ابواب پر ابواب لیے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ ان کا منہج ہے۔ امام ابو داؤد جب بات کرتے ہیں تو ان کا اپنا منہج ہے، امام ترمذی کا اپنا منہج ہے، ہر امام کا ایک خاص منہج ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر اعتراضات کرنا یا کوئی اس میں عیب تلاش کرنا یہ انتہائی غلط وہ تصور ہے یا غلط طریقہ ہے۔ جب تک کہ آپ اس کا منہج نہیں سمجھیں گے آپ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہذا یہ اہم ایک چیز ہے تدریس حدیث میں کہ وہ مناہج ہمیں معلوم ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے اس معاملے میں کہ عصر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث ہی وہ دو سورسز ہیں، دو مصادر ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو انہی کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، انہی کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ جب ہم اسی کو کہتے ہیں اور یہی چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں کہ ان کو جب تک کہ تم پکڑے رکھو گے اس وقت تک تم کامیاب رہو گے، تو اسی لیے پھر ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ وہ چند اہداف ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی جو بات کہی وہ بھی اپنی جگہ بہت ہی اہم بات ہے۔ دینی تعلیم کی تاریخ کے حوالے سے جو یہ نظام ہے، جی میں خیر مؤخر کرتے سوال جواب اسی متعلق میں نے کہا یہ شیخ صاحب، ایک تو یہ جو روایت اور درائت کی آپ نے مقصد بتایا، یہ ایک درائت محدثین کی اور ایک غامدی کی، ایک تو تھوڑی سی اس کے حوالے سے یا تو تفصیل کر دیں یا اس کے بارے میں کسی کتاب کی رہنمائی فرما دیں۔ اور دوسری بات یہ جو فقہا اور محدثین کا استنباط ہے، طریقہ کار ہے، اس کے لیے کسی کتاب کی طرف اس کا مطالعہ کیا جائے اور یہ فرق پتہ چل جائے، یا آپ سب تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ ہاں، اس میں اصل چیز تو یہی، جیسے میں نے عرض کیا مختصر بات کریں گے، ظاہر ہے کہ ہم اس پہ تفصیلی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت، اس لیے خود ایک موضوع ہے، یہ ہمارے ہاں ایک موضوع تھا پی ایچ ڈی میں پڑھا ہے ہمارے اسماعیل امین صاحب نے، دوسرے کے ساتھیوں نے، کہ منہج النقد عند المحدثین، نقد و نقد المحدثین ایک باقاعدہ ایک موضوع ہے اور اس میں کتابیں ہیں۔ تو پہلے تو ان کے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی کتاب ہے منہج النقد عند المحدثین، کتاب التمیز جو ہے امام مسلم کی، اس کی تشریح کرتے ہوئے، نقد کرتے ہوئے یا تحقیق کرتے ہوئے اس کے شروع میں جو انہوں نے مناہج لکھے ہیں وہ ہیں۔ تو منہج النقد عند المحدثین وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ایک ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب کی کتاب، جی ہاں وہ بھی اچھی کتاب ہے، انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ تو نقد سے مراد وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ جو تنقیدی مطالعہ ہے حدیث کو قبول و رد کرنے کے لیے محدثین کے جو اصول ہیں، مثال کے طور پر راویوں کی جرح و تعدیل ہے، اسانید کے حوالے سے ہیں، اصول حدیث جتنے بھی ہیں، یہ تمام یہی ہے نقد، یہ ہے تنقیدی نظام یا تنقیدی علم جو محدثین نے پیش کیا ہے۔ اور باقی جو وہ چیزیں ہیں جو عقل کی بنیاد پر ہیں وہ دوسرے لوگ آتے ہیں جو غامدی ہیں یا منکرین سنت جاتے ہیں کہ ہم اپنی عقل پہ پکڑ۔ تو ظاہر ہے عقل کوئی معیار نہیں ہے، عقل کوئی معیار نہیں ہے کہ اس عقل پہ اگر عقل ہے تو کس کی عقل کا معیار ہوگا؟ غامدی کی عقل کا معیار ہوگا یا غلام محمد پرویز کی عقل کا معیار ہوگا؟ اس کا ہمارے پاس کوئی معیار نہیں۔ تو لہذا وہ چیز جس کا کوئی معیار نہیں ہے وہ چیز اصول نہیں بن سکتی۔ اصول وہی چیز بنے گی جس کا کوئی معیار ہے، جس کا کوئی آپ اس کو انتہا اور ابتدا ہو، وہ چیز
تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا یہ ایک تفصیلی بات ہے. جہاں تک کہ محدثین اور فقہا کے استنباط کی بات کر رہے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ محدثین کرام حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی روشنی میں کوئی تفقع کرتے ہیں. جیسے کہ امام بخاری کو دیکھیں, کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ تفرد نظر آئے ان کو, لیکن وہ ان کا اپنا منہج ہے, ان کا اپنا تفقع ہے جو انہوں نے اس حدیث سے حاصل کیا. ہو سکتا ہے منفرد ہو اس میں, لیکن اصل چیز وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو چیز سمجھی ہے وہ بیان کر دی ہے. ان کا اپنا تفقع ہے, امام ہے, تو ایک امام سے ہم یہ تو نہیں کہ کوئی ہلکی بات کہیں گے. اور فقہا کے ہاں وہ اپنے اصول کی طرف جاتے ہیں, اصول فقہ کی بنیاد پر. اور اصول فقہ بھی آپ جیسے جانتے ہیں, آپ نے پڑھا ہے, پڑھاتے ہیں آپ کہ وہ حنفی مکتب فکر کے اصول ہیں. پھر دوسرے وہ شافعیہ نے جو رکھے تھے وہ ان کے اصول ہیں, اس کی بنا پہ وہاں پہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر دوسری طرف نکل جاتے ہیں. یہی چیز جو ہے پھر وہ ایک اور باب کھول دیتی ہے. تو لہذا ہم جو ایک محدثین یا حدیث کی تدریس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ فقہا سے صرف فائدہ اٹھائیں کہ ان کی آراء کیا ہے, کس لحاظ سے ہیں, لیکن اصل یہ بتائیں کہ حدیث سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے, کیا استنباط ہو رہا ہے, کیا اصول ہے. دینی تعلیم کی تاریخ کے حوالے سے جیسے کہ اورنگزیب عالمگیر 1707 عیسوی 18ویں صدی, اس عہد میں ملا نظام الدین سہالوی جن کی وفات ہے 1748 میں, انہوں نے درس نظامی مرتب. اب آپ کو تصور کر لیجیے کہ 18ویں صدی میں, اب ہم کس میں ہیں, کتنی میں ہیں, 21ویں صدی میں. تو اب خود آپ تصور کر لیجیے 200-300 سال پرانی چیز وہ کیا اس زمانے میں چل سکتی ہے. دوبارہ تبدیلی ہوئی, اور اسی میں پھر یہ ہے کہ انگریزوں کی طرف سے 1837 میں فارسی زبان کا خاتمہ کر دیا. پہلے سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی. تمام جو آپ مغلیہ خاندان میں مغلیہ دور میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ فارسی میں ہی سارا کام ہو, پوری سلطنت کا, جیسے آج کل انگلش ہے ہمارے اوپر مسلط, اسی طرح وہاں پہ فارسی زبان تھی. تو انگریزوں نے آ کے فارسی کا خاتمہ کیا اور اس طرح نکال دیا. تو اس طرح پھر 1283 ہجری یعنی 1866 19ویں صدی میں اس میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا, اور اس طرح وہاں پہ پھر یہ درس نظامی باقاعدہ نظام نافذ کر دیا گیا. لیکن کچھ اس میں اضافہ کیا گیا, جیسے کہ کوششیں کی گئیں, اس کی اپنی تاریخ ہے کہ درس نظامی میں بھی سیاستہ کا اضافہ کیا گیا. شیخ الحدیث کا تعین ہوتا تھا, فقہ اور اصول فقہ میں توسع ہوا, لیکن وہ اپنی جگہ وہ جمود کی کیفیت رہے. اسی کے نتیجے میں پھر 1893 میں 19ویں صدی کے آخر میں ندوۃ العلماء کا قیام آیا, ندوۃ العلماء کا وجود آیا. اور اس میں سے انہوں نے پھر یہ جو ایک نیا انقلاب, ایک نئی تبدیلی کی کہ معقولات سے غیر متعلق کتابیں ساری نکال دی, منطق, فلسفہ, یہ تمام نکال دیا گیا. قرآن, حدیث, فقہ, اصول, اس کی کتب کی تجویز کی گئی, نئی کتابیں لائی گئی, خاص طور پہ عربی زبان و ادب پر زور دیا. یہ ندوہ میں کہ جو باقی جو معاصر علوم ہیں, جدید علوم ہیں, جس میں فلکیات ہے, فلسفہ ہے, ریاضی, جغرافیہ, ان کے مطالعے کی تجویز کی گئی. اس طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو 18ویں صدی میں نظام الدین سہالوی کا نظام تھا وہ اس میں تبدیلی کا آغاز تقریباً 100 سال کے بعد ہی شروع ہو گیا. تو دیوبند میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں, پھر ندوۃ العلماء میں آئیں, اور اس طرح یہ تبدیلیاں ہوتی چلی. اب اس میں اگر آپ دیکھیں صرف مختصر درس نظامی جو اس وقت کا تھا کہ علم الصرف پڑھایا جاتا تھا, اس میں 5-6 کتابیں تھیں. علم النحو میں بھی 5-6 کتابیں ہوتی تھیں. پھر منطق جس میں 7-8 کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. حکمت پڑھائی جاتی تھی جس میں میرزی, صدرہ, شمس بازغہ 3 کتابیں تھیں. ریاضی پڑھائی جاتی تھی, اس میں بھی 6-7 کتابیں تھیں. بلاغت میں 2, فقہ میں شرح وقایہ, ہدایہ, اولین اور آخرین. اصول فقہ میں 4 کتابیں تھیں. علم الکلام میں 5-6 کتابیں تھیں. تفسیر میں صرف 2, جلالین اور بیضاوی. اور حدیث میں صرف 1 کتاب. وہ کیا تھی؟ مشکات. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے دین, اس سے دین پڑھایا جائے. اصل جو مصادر ہیں وہ تو پڑھایا ہی نہیں, نہ قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھی, کیا پڑھا. تو یہ اصل وہ درس نظامی تھا جس کو پھر بدلا گیا.
اور اس میں پھر یہ احادیث کی کتابیں بھی آئیں. تو اب جو حدیث کی تدریس ہوتی ہے آج کل کے دور میں آ جائیے تو وہاں پہ دیکھیے کہ 3 طرح کے ہم مدارس کہہ سکتے ہیں یا 3 طرح کے تدریس کے طریقے کہہ سکتے ہیں. ایک تو وہ مدارس ہیں جو مختلف درجات میں اصول 6 کی تعلیم دیتے ہیں، مختلف کلاسز میں یا مختلف مراحل میں، اور مقرر نصاب تک ان کتابوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو مقرر نصاب ہے انہوں نے مقرر کیا ہے وہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے، دوسرے وہ ہے کہ جو مدارس جس میں اصول 6 کے مختلف ابواب پڑھائے جاتے ہیں کسی کتاب کو مکمل نہیں پڑھایا جاتا، یعنی وہ بھی جو ابواب پڑھائے جا رہے ہیں وہ تبرک کے طور پر ان کو پڑھا دیا جاتا ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں. اور تیسرے وہ مدارس ہیں جو مدرسے کی تعلیم کے آخری سال میں سیاستہ کے اصول 6 کے علاوہ حدیث کی بعض دیگر کتابوں کو بھی ایک ہی سال میں پڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دورہ. وہ دورہ ایسا پڑتا ہے کہ وہ 1 سال ہی میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے حدیث کے حوالے سے جو ہمارا معاملہ ہے 3 ہے. اب اس میں دورہ حدیث کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہیں گے تو کہیں گے دیکھو یہ ہمیں خود ان کے علماء دیوبندی علماء ہی دیکھ لیجیے وہ کیا کہتے ہیں. علامہ زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ دورہ حدیث کے طلبہ کی غالب اکثریت موجودہ طرز میں احادیث کے مضامین کی ادراک نہیں کر پاتی اور احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے سے یوں گزر جاتی ہے جیسے کوئی شخص نیم خوابی کی حالت میں اونگتے ہوئے ایک بڑے باغ میں سے گزر جائے اور پھر یہ بیان کرتا پھرے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا. یہ ان کا بیان، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اسی طرح مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مشہور نام ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دورہ حدیث کے لیے 1 سال کے مختصر وقت میں حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کا حق ادا نہیں ہوتے. خود کہہ رہے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے صرف محدود چند ابواب تحقیق و تفصیل کے ساتھ ہو جاتا ہے، چند ابواب، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سال ختم ہونے لگتا ہے، اس کے بعد کے حصے تکمیل نصاب کی بھاگ دوڑ میں نظر آتے ہیں. استاد اور شاگرد آخر سال میں انتہائی بھاگ دوڑ پر مجبور ہو جاتے ہیں، صبح شام دن اور رات لگے ہوئے بھی ختم کرنا. حالانکہ صحیح بخاری کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جسے روا روی میں گزار دیا جائے. یہ خود کہہ رہے ہیں، لیکن تبدیلی بھی نہیں آتی. تبدیلی ہوئی اسی طرح وہ دورہ حدیث ہے. تو یہ ہے. اب ہمارا کیا سلوک ہے تو میں اپنا تجربہ بتا دیتا ہوں. میں نے یہی، مجھے کچھ حضرات نے کہا تھا کہ حدیث پڑھاؤ صحیح بخاری کے حوالے سے. تو میں اس قابل تو نہیں ہوں کافی ماض کی، لیکن وہ خود آئے، بہت ہی اصرار کیا کہ چلے میں خود سیکھنے کی خاطر شاید مجھے بھی کچھ علم حاصل ہو جائے. تو میں نے شروع کیا. ایک اور ہمارے ساتھ دوست تھے، وہ پڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اس دنیا میں نہیں ہے. تو وہ حدیث پڑھاتے تھے. تو کہنے لگے کہ آپ جو پہلی جلد ہے آپ شروع کر دیں، دوسری جلد سے میں شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات. تو میں نے شروع کی، پڑھانا شروع کیا. میرے پاس 2 ہی وقت دن ہوتے تھے، ہفتہ اور اتوار کو 2 دن آتا تھا آپ کی یونیورسٹی کی وجہ سے، باقی وہ مولانا پڑھا رہے تھے. تو میں اسی اس میں جو سال یہ گزرا، یہ وقت گزرا، تو مشکل سے کتاب الصلاۃ تک ہی پہنچا تھا. مولانا کہا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گا، کتاب ختم نہیں ہوگی. کہ ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیے کیا کرنا ہے. میں تو جیسے طریقہ ہے اسی طرح پڑھاؤں گا، جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے اسی طرح پڑھاؤں گا. میں اس طرح نہیں کر سکتا کہ میں بھاگ دوڑ کے ذریعے سے پڑھاؤں. تو کہنے کہ پھر یہ کر لیجیے، فلاں جگہ تک آپ پڑھا لیجیے، اس کے بعد باقی میں شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کر لیجیے. دوبارہ وہ کتاب مکمل ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اصل چیز وہ ختم کرنا ہے. یہ ختم شریف کب تک ختم ہوگا؟ ہم بھی ختم شریف پہ لگے ہوئے ہیں کہ ختم کرنا. تو باقی جیسے کہ میں والد گرامی مولانا عبدالغفار حسن صاحب مرحوم رحمہ اللہ بیان کرتے تھے، کہا کرتے تھے، ان کا بھی یہی طریقہ تھا نصاب کے حوالے سے اور خاص طور پہ حدیث کے حوالے سے، کہ اس طرح ہم حدیث کا حق ادا نہیں کر پاتے. نہ تو ہم پوری طرح کتاب پڑھاتے ہیں اور نہ ہی ہم کتابوں کو کا حق ادا کرتے ہیں. نہ کتاب پوری ہوتی ہے، نہ حق ادا ہوتا ہے، نہ طالب علم سمجھتا ہے. تو اس کے لیے پھر وہی بات کہتے تھے کہ حدیث کا ایک منہج، حدیث کا منہج بیان کیا جائے
اور اس کے بعد پھر کتابوں کو مختلف ابواب کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے، تاکہ پورے احادیث ذخیرہ احادیث پر پوری طرح نظر، ذخیرہ احادیث پر، کتب حدیث پر نہیں، ذخیرہ احادیث پر، کہ اگر آپ نے عبادات کا چیپٹر پڑھا دیا ہے ایک کتاب سے تو دوسری کتاب سے معاملات کے آپ ابواب پڑھا دیں، تیسری سے جنایات کے ابواب پڑھا دیں، چوتھی سے آپ فتن اور دوسری چیزیں پڑھا دیں، تو اس طرح آپ تقسیم کر کے جو احادیث کا پورا ذخیرہ ہے وہ اس طالب علم کو، تو یہ اس سے کے ذریعے سے آپ اس کو روشناس کریں گے۔ صرف ہم کتاب کے پیچھے پڑے رہے یا کتاب کے ہیں تو نہ وہ کتاب کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ حدیث پوری طرح سے پڑھے جاتی ہے۔ تو یہ اس کی اشد ضرورت ہے کہ اس طرح کیا جائے کہ ہم بھی اگر اسی طرح مقلد ہی بنے رہے کہ نہیں، جب تک کہ سیاستہ پڑھائی جائے۔ وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کا ایک لیکچر ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، تو کسی نے کہا کہ یہ اس پہ تو اجماع امت ہو چکا ہے، اس پہ تو اجماع ہو چکا ہے کہ جی سیاستہ کے علاوہ سیاستہ ہی پڑھانی ہے یا درس نظامی ہی پڑھانا ہے اور کچھ نہیں پڑھانا۔ تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کون سی امت کا اجماع ہوا تھا، کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا اس بات کے اوپر۔ اگر یہی تھا تو پھر نظام الدین سہالوی کے نظام کو کیوں بدلا، پھر اس درس نظامی کو کیوں نہیں لیا جس کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس میں صرف مشکات پڑھائی جاتی تھی اور حدیث کی اور کوئی کتاب نہیں پڑھائی، پھر اسی کو رہنا چاہیے، پھر کیوں بدلا اس کو؟ بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی کی ہے، تو جب تبدیلی کی ہے تو پھر آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم واقعی حدیث کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ذخیرہ حدیث کی طرف جائیں، صرف کتب حدیث کی طرف نہ جائیں۔ اور اس طریقے میں جو نقائص ہیں نظر آتے ہیں ہمیں، یہ عمومی طور پر کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے ناقص علم میں تدریس میں تفہیم کے بجائے تکمیل نصاب پر زور ہوتا ہے، ختم پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ ختم شریف پر کہ وہ ختم ہو جائے، مٹھائی کھا لیں، سب کچھ ہو جائے۔ اب وہ جیسے کہ ایک دفعہ وہاں پہ فیصل آباد میں تھے، جہاں کے حضرت جی ہاں جامعہ تعلیم اسلامی فیصل آباد، تو ہمارے ایک بزرگ، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ پڑھا رہے تھے اس ایک کلاس میں، ترمذی پڑھا رہے تھے۔ تو اس کے بعد وہ والد صاحب اس وقت وہیں تھے، میں بھی وہیں پر ان کے ساتھ تھا، تو معلوم کچھ دنوں کے بعد معلوم ہو کہ ترمذی ہو گئی، پوری ہو گئی، پوری ہوگی، کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا؟ تو وہ پوچھا گیا، جو معلوم ہوا کہ وہ انہوں نے کچھ یہاں سے پڑھایا، کچھ یہاں سے پڑھایا، کچھ ادھر سے پڑھایا، اس کو تو یہ چیز نہیں ہے کہ اس طرح کے کر کے ہم کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو اس طرح کر لیں کہ چند ابواب شروع سے پڑھا دیے، کچھ بیچ سے پڑھا دیے، کچھ آخر سے پڑھا دیے، یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کتاب کو مکمل کرنا یا تکمیل کرنا ہی ہم نے اس کو مقصد بنا لیا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقص اسی سے آتا ہے کہ اس کی حدیث کی تفہیم یا حدیث کے اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پیش کرنا، اس کے بجائے صرف تکمیل نصاب یا اس کو مکمل کرنا، وہ ہم اصل مقصد سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ فقہی اور اعتقادی جھگڑوں پر تو تفصیلی بحث ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ احناف کا رد کریں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کا رد کریں، اسی میں ہی لگا رہتے ہیں، اسی جھگڑوں میں ہی لگے رہتے ہیں، اور باقی احادیث عقائد کی احادیث ہیں اور اعتصام بالکتاب و سنہ کی احادیث ہیں اور دوسری احادیث ہیں، وہ سب مرور کرام ہوتا ہے کہ چل تو چل میں آیا اور وہ احادیث پوری پڑھی، پورا جو ہے وہ اسی طرح گزر گئے۔ تو اب بتائیے پھر اس سے کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری نے جو کیا ہے کہ شروع میں کتاب الوحی لائے ہیں، کتاب الایمان لائے ہیں، کتاب العلم لائے ہیں، آخر میں پھر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لائے ہیں، کتاب التوحید لائے ہیں، تو یہ اہم چیزیں وہ تو ہم نے چھوڑ دی، وہ کوئی پڑھی نہیں، اس کو تو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کتاب التوحید میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کتاب الایمان شروع میں، پھر کتاب التوحید آخر میں کیوں لائے ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم تو صرف اسی میں پڑے رہے کہ رفع یدین، آمین اور یہ تمام جتنے مسائل ہیں اسی پہ سارا زور ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نقص ہے کہ جو عقائد کا کتنا بڑا چیپٹر تھا، کتنا بڑا باب تھا، وہ چھوڑ دیا، وہ نہیں پڑھایا تھا۔ غزوات لائے ہیں، سیرت لے کر آئے ہیں، انبیاء اکرام کے فضائل لائے ہیں، مناقب لائے ہیں، کیوں لائے ہیں امام بخاری؟ اسی لیے جیسے کہ مولانا تقی عثمانی کی بات آپ نے سنی کہ صحیح بخاری کا کوئی ایک باب بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم روا روی میں
ان کا تفقع دیکھ کے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا عقلیت تھی، کیا وہ فہم تھا، کیا تفقع تھا جو کہ امام بخاری کو اللہ نے دیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ مسالک کی ترجیح میں ضعیف احادیث سے مدد، یہ اس کا دوسرا یہ ایک پہلو ہے کہ جب ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مسلک کو، اپنی چیز کو ترجیح دیں گے تو پھر ہم ضعیف موضوع احادیث وہ بھی لائیں گے اور اس کی ترجیح دینے کی کوشش کریں گے، حدیث کا تو پھر ستیہ ناش ہو گیا۔ ہم تو اس کے پیچھے پڑ گئے، اپنے مسلک کے پیچھے، اور اسی کی تحقیق کرتے رہے اور اسی کو پیش کرتے رہے کہ ہماری مسلک جو ہے، ہمارا مسلک وہ ٹھیک ہے، یہ دوسرا مسلک غلط ہے۔ تو یہاں سے پھر حدیث کہاں؟ پھر تو مسلک کی خدمت ہوئی یا اس کی بات ہوئی، اپنی بات کی ترجیح دینے کی کوشش ہوئی، حدیث کی بات تو ہوئی نہیں۔ پھر چوتھی بات یہ کہ حدیث کے دیگر علوم سے ناواقفی ہے، کہ وہ چیزیں نہیں پڑھا گیا، نہ اس میں مناہج المحدثین ہے، تخریج حدیث ہے، اس میں جرح و تعدیل کا معاملہ ہے، علوم الحدیث ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو حدیث کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ آپ شراح کے ہاں جائیے، دیکھیے وہ ان کی مثالیں دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کوئی ایسی بات کی، اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں، اس کا سبب بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تو اصول حدیث کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ وہاں سے نظر آتی ہیں۔ تو یہ ان کا جو اصل طریقہ ہے کہ اصول حدیث کو، جرح و تعدیل کو، تخریج کو عملی طور پر پڑھا، اس کو باقاعدہ پریکٹیکل جو ہوتا ہے۔ میں نے وہاں پر اپنے کلیہ اصول الدین میں جب تھا کوشش کی کہ وہ وہاں دیکھا تھا جامعہ امام محمد بن سعود میں کہ وہاں معمل التخریج لائبریری ہوتی تھی، معمل التخریج، تخریج لیبارٹری جیسے ہوتی ہے۔ تو میں نے اسی ذہن سے وہاں پہ کوشش کی، کتابیں جمع کی، ایک وہ لائبریری بنا دی صرف احادیث کی تخریج کی۔ تو ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کہتے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حدیث کی لیبارٹری بنائی ہے، حدیث کی لیب بنائی ہے۔ تو کہتے ہیں حدیث کی لیب کیا ہوتا ہے، حدیث کی لیب کیا ہوتا ہے؟ تو کمپیوٹر لیب ہونی چاہیے۔ تو میں نے کمپیوٹر بھی رکھ دو بھائی، ٹھیک ہے کمپیوٹر بھی ہونی چاہیے، کمپیوٹر لیب بھی بن جائے گی اس کے ساتھ۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ تخریج کیا چیز ہے، جرح و تعدیل جو عملی چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں، وہ ہمیں طلبہ کو بتانی چاہیے، ان کو سمجھانی چاہیے کہ یہی حدیث جو اگر آپ کو اب تو یہ جن آپ کے پاس آ گیا ہے وہ آپ کو سب چیز بتا دیتا ہے کہ ایک بٹن دباتے ہیں کہ وہ اس حدیث کی تمام کتابوں میں اس کی تخریج ہو جاتی ہے۔ شاملہ میں چلے جائیے، یہ دوسری اس کے جو سافٹ ویئر ہیں اس میں چلے جائیے تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا حدیث کی تخریج کیا ہے۔ باقی آپ کو یہ اس جن نے یہ تو دے دیا، لیکن بعد میں اس کا مقارنہ جو کرنا ہے وہ آپ کا کام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں نے کر دیا۔ اب وہاں پر ایک ویب سائٹ ہے مقارن کے نام سے، اس پر آپ چلے جائیں تو اس حدیث کو ڈال دیں، وہ حدیث کی جتنے بھی اس کے متون ہیں اس کا مقارنہ سامنے آتا ہے۔ وہ بھی کر دیا اس جن نے، وہ کام بھی ہوگا۔ تو بہرحال پتہ نہیں انسان کہاں جائے گا، سارا کام تو یہ جن کر دے گا، پھر رہے گا کیا؟ تو یہ ہے کہ حدیث کے دیگر علوم سے ناواقف، وہ چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہم پڑھاتے نہیں ہیں طالب علم کو، اور اس کو صرف اسی پہ لگائے۔ تو ان کو پڑھانا اور اس کا پھر عملی طور پر اس کا اطلاق کرنا ان احادیث پہ، وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب میں رات ہی دیکھا تھا مشکات میں کہ وہاں پر راوی کہتا ہے، امام محمد الباقر کی روایت ہے کہ جابر سے ان کا جو شاگرد ہے ان سے کہتا ہے اخبارک جابر، اخبارک جابر لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ تو یہاں پہ پھر وہ مرآت میں مولانا عبید اللہ رحمانی بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اخبارک جابر کیوں کہا انہوں نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کا طریقہ کار کیا تھا کہ طالب علم استاد سے کہتا تھا اس کی مرویات پڑھتے ہوئے اخبارک فلان ان فلان قال، یہ طریقہ تھا اس کی تفسیر کی۔ تو یہ ایک عملی توجیہ ہے، عملی تطبیق ہے کہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے اصول حدیث میں، آپ نے شرح نخبۃ الفکر تو پڑھا دی اس کو، لیکن اس کا اطلاق نہیں کیا حدیث کے اوپر۔ یہاں حدیث میں پڑھاتے ہوئے آپ بتاتے طالب علم کو کہ یہاں پہ حدثنا اخبرنا کا فرق کیا ہے، انبانا کا فرق کیا ہے، یہاں پہ یہ چیز جو آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، یہ محدث نے کہا ہے کیوں کہا ہے، یہ آپ بتائیے تاکہ اس کی عملی شکل پیدا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ صرف قراءت حدیث، تلاوت حدیث فقط، کہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کے عملی صورت سے بالکل لاعلم ہوتا ہے۔ عملی صورت، اس کا عملی اطلاق کہاں ہو رہا ہے، کس مقام پر ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں بتانی ہیں۔ چھٹی بات کہ تعمیر سیرت اور شخصیت سازی
کہ مقصد کے حصول میں ناکام ہے۔ ہم نے تعمیر سیرت نہیں کی، شخصیت سازی نہیں کی۔ حدیث کی روشنی میں جیسے میں نے عرض کیا، آپ حضرات نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیرت اس سے معلوم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تو وہیں سے تو آپ سیرت سازی کریں گے، وہیں سے تو کردار سازی کریں گے طالب علم، اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں گے، اور یہ استاد ہی ڈال سکتا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، استاد کا کام ہے کہ وہ وہاں سے ڈالے اس کے ذہن میں کہ تم نے یہ حدیث پڑھی ہے، وہاں سے اس سے کیا اخذ کیا۔ آپ طالب علم سے کہیے، ہر چیز اپنے پاس سے مت بتائیں، اس سے کہیے کہ بتاؤ تم نے کیا اخذ کیا، اس حدیث سے کیا سمجھا، کیا چیز معلوم کی، تاکہ معلوم ہو کہ وہ صرف وہاں پہ گوتم بدھ بن کے بیٹھا ہوا ہے یا واقعی اس کو سمجھ رہا ہے، واقعی اس کا ذہن بھی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ چیز ایک طرح سے سلبی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، سلبی تعلیم، التدریس السلبی الذي لا يستفيد فيه الطالب، الاستاذ يلقي الدرس والطالب ينصرف، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایک تعامل ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ایک تعامل ہونا چاہیے، تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ طالب علم کو اس کے ساتھ مشغول رکھیں اپنے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ وہ پڑا سوتا رہے اور اسے پتہ نہیں چلے کہ استاد صاحب وہ بتا کے چلے گئے، سمجھا کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی، کیا سمجھا بعد میں دیکھی جائے گی امتحان کے بعد دیکھ لیں۔ نہیں، آپ اس کو شامل کیجیے اپنے ساتھ، اس کو بتائیے کہ اس نے کیا پڑھا، کیا سمجھا ہے، سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا۔ پھر احادیث نبویہ کی روشنی میں دینی، اخلاقی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل حل کرنے میں ناکامی کہ ہم وہ مسائل حل نہیں کر پاتے۔ ان مسائل کا حل کون بتائے گا؟ جا کے ہم طاہر القادری سے پوچھیں گے کہ وہ حل بتائے ہمیں؟ وہ تو آپ نے بتانا، محدثین کرام نے بتانے ہیں، فقہاء نے، مفسرین نے بتانا۔ جاہلوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں، یہ علماء محدثین کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ اس مسائل کا حل کیا ہے۔ اور آٹھویں بات ہے کہ سیرت نبوی اور عربی زبان سیکھنے میں ناکام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ہمارے یہاں جو کمی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ عربی زبان ہم نہیں ہے، عربی نہیں بول سکتے، عربی میں نہیں سمجھا سکتے۔ میرے بس میں ہو تو تمام دینی مدارس میں، یا کم از کم جو ہمارے ایسے مدارس ہیں جہاں پہ کہ فضلاء مدینہ یونیورسٹی موجود ہیں، باہر سے پڑھے والے ہیں، کہ وہ عربی میں پڑھائیں، صرف اور صرف عربی میں پڑھائیں۔ تو مجھ سے جب کہا، میں نے کہا میں ایک ہی شرط ہے کہ عربی میں پڑھاؤں گا، اردو میں نہیں پڑھاؤں گا۔ عربی میں آپ پڑھنے کو تیار ہیں تو میں عربی میں پڑھوں گا، بس۔ ہم خود دیکھتے تھے وہاں پہ مدینہ یونیورسٹی میں کہ افریقہ سے طلبہ آتے تھے، افریقی طلبہ عربی اس طرح فرق بولتے تھے جیسے کہ اس طرح ہم پڑھائیں کہ جو مختلف ابواب ہیں ان کو تقسیم کر کے، تاکہ پوری طرح اس کا تصور سامنے آ جائے احادیث کے ذخیرہ احادیث کا، اور اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے کتب کو، تاکہ صحیح معنی میں ہم حدیث کو پڑھا سکیں۔ موضوعات کی ترتیب بھی ہو سکتی ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ ہم نے تجربہ کیا تھا، ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہمارے رئیس شعبہ تھے، اس وقت ان کی رہنمائی میں کہ ہم نے جو حدیث پڑھاتے تھے تو یہی کوشش کی کہ سیمسٹر سسٹم ہے جس میں وقت بہت کم ہوتا ہے اور وقت زیادہ کیا جاتا ہے، پڑھایا کم جاتا ہے، بس یہی سازشیں ہمارے خلاف۔ تو اس میں بھی ہم نے کوشش یہی کی کہ اس طرح ابواب کو تقسیم کر رکھا ہے کہ اگر ایک حدیث سے ہم نے کتاب الطہارہ لی ہے تو دوسری کتاب سے ہم کتاب الصلاۃ پڑھائیں، تیسری کتاب سے کتاب الصوم پڑھائیں، چوتھی کتاب سے کتاب الحج پڑھائیں۔ اس طرح ہم نے اس کو تقسیم کیا اور الحمدللہ وہ نصاب اب تک باقی ہے کہ لوگوں نے چاہا بھی بدلنا لیکن وہ ابھی تک نہیں بدل سکے، تو وہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اسی طرح پھر اور مزید وسیع طریقے پر اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کا مروجہ نصاب آپ کے سامنے ہی، آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح جو دوسرے جو ہمارے ہاں اور دوسرے دیگر ان کے ہاں کیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں تدریس کا طریقہ تدریس۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ استاد کا علمی سرمایہ اور درس کی تیاری وہ کیسے ہونی چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے، علمی سرمایہ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرانی آیات آتی ہیں اور اس کی تفسیر ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ جو احادیث میں بھی پرانی آیات لائی جاتی ہے، کتب حدیث میں جیسے امام بخاری کا طریقہ ہے، وہ آیات لے کر آتے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر وہاں پہ بات کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں حدیث میں، یا اس کا کوئی لفظ لے کر اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اور تو وہ پہلے ہمیں اس کی ان آیات کی تفسیر، ان کے فہم
وہ معلوم ہونی چاہیے، اور پھر اس کو اگر محدث لائے ہیں تو کیوں لائے ہیں، کیا طریقہ ہے، کس وجہ سے لائے ہیں، اس کا کوئی ربط وہ معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع حدیث سے حدیث کا مفہوم سمجھا جائے، خود سے کوشش کرنے کے بجائے شروع حدیث آپ سامنے رکھیں اور ان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ میں نے خود والد مرحوم کو یہی دیکھا، ان کو ہمیشہ ساری عمر پڑھایا ہے، وہاں سے ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، لیکن کبھی بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی انہیں بغیر مطالعے کے پڑھایا، ہمیشہ مطالعہ کر کے پڑھایا۔ حالانکہ وہ برسہ برس ہو گئے تھے پڑھاتے، پوری زندگی اسی میں بسر ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ چاہے وہ یہی کہ صرف مدرسے میں پڑھانا ہے یا کہیں پہ بھی پڑھانا ہو، کہیں چاہے کسی درس دینا ہو، کسی مسجد میں ہے یا کسی مدرسے میں ہے یا کالج میں ہے یا کسی حلقے میں ہے، تو وہاں پر بھی اس کے نوٹ ان کے پاس ہوتے تھے، وہ لکھتے تھے نوٹ، وہ اپنے ساتھ رکھتے، کبھی دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس لیے کہ ذہن میں الحمدللہ ان کے موجود تھا، لیکن ان کو میں نے دیکھا انتہائی مرتب انداز میں اس چیز کو جمع کرتے، لکھتے، نوٹ کرتے اور ان کے پاس ہوتے۔ اب بھی ان کی کتابوں میں، ان کی کاپیوں میں کتنے ہی ان کے نوٹس ملتے ہیں کہ جو لکھا کرتے تھے، لیکن استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن وہ پہلے سے مرتب کر سے۔ تو یہی فائدہ ہے کہ اس طرح جب ہم شروع حدیث سے خلاصہ لیں گے، ان سے بات لیں گے تو چیز مرتب مل جائے گی۔ جیسے کہ حافظ ابن حجر ہیں، ان کی آپ پڑھتے ہیں فتح الباری میں ہی، تو اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک ترتیب موجود ہے کہ وہ حدیث کی جب شرح کرتے ہیں تو احادیث مختلف روایات پہلے جمع کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس کو اشکال کو رفع کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ اس پہ پھر مسائل بیان کرتے ہیں، جو استنباط ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اس چیز کا ملخص کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ کبھی بھی اعتبار نہ کریں کہ نہیں میں نے پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، چلو میں اسی طرح پڑھا دوں گا، تو اس میں کئی دفعہ آدمی پھنس جاتا ہے تو نکلنا مشکل ہے۔ تو آپ لوگوں کو تو بیوقوف بنا لیں گے کہ اللہ کے یہاں تو جواب دینا ہوگا، اسی لیے پھر وہ اس معاملے میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف اپنی کسی یادداشت پہ انحصار کر کے کوئی بات کہہ دیں، بلکہ اس کے لیے پوری تیاری ہو۔ شروع حدیث آپ کے پاس موجود ہے ہر کتاب کی، اس کے ذریعے سے، اور پھر آپ ساتھ ساتھ خود بھی جو مطالعہ ہے اس کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو ہے وہ صحابہ کرام اور راویان حدیث کے سوانح کا علم۔ یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ ہم ہر حدیث کو صحابی سے شروع کرتے ہیں تو اس صحابی کے بارے میں چند لفظ بتا دیجیے، چند باتیں بتا دیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ ان کو پوری تفصیل بیان کریں اور صحابہ میں سے اس کے تمام حالات جمع کریں، یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اب اسی میں آ جاتا ہے کہ حنظلہ ابن ابی عامر الغسیل، اب یہ غسیل سے مراد کیا ہے؟ اب طالب علم سے پوچھیں گے بھائی غسیل کسے کہتے ہیں، کہ جی وہ شاید دھوبی ہو، یہ دھوبی نہیں تھے، تو اس غسیل سے مراد جو ہے کہ وہ غسیل الملائکہ ہے، وہ وہاں پہ واقعہ بیان کی تھی، وہ بتائیے پھر آپ اس کو کہ غسیل کیوں کہا گیا۔ یہاں پہ اہم بات ہے کہ ان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، ان صحابی کے بارے میں کہ ان کی شہادت کا معاملہ ہے، اور ان کے لیے آپ سے نے فرمایا کہ غسیل الملائکہ، تو وہ ہے غسیل الملائکہ۔ تو یہ پھر صحابہ کے بارے میں اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے بتائیں گے یہ بات؟ تو جو بھی کوئی اہم بات ہو کسی صحابی کے بارے میں، کسی راوی کے بارے میں، تو وہ آپ بتا دیجیے۔ آپ کئی چیزیں جو ہیں وہ ایک نقطہ بھی دے دیتی ہیں کہ وہ جیسے کہ وہ راوی ہے مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن، تو وہی ہے کسی کے لیے کسی نے کہا کہ انہا رقیۃ الاقرب، کہ یہ تو کسی بچھو کا جو ہے وہ دم ہے، اتنا بڑا نام، اور نام بھی اسی طرح کا سارا کہ مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن فلان ابن فلان، اس طرح کر کے سارا ہے ان کا سلسلہ ہی یہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ مطالعے سے آپ پڑھتے ہیں مختلف کتابوں میں، شروع میں، تو وہاں پہ اس قسم کے لطیفے بھی آ جاتے ہیں، نکات بھی آ جاتے ہیں، اس سے کچھ علمی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، تو وہ چیزیں جو ہے سامنے رہنی چاہیے۔ نمبر 4 یہ کہ کتب لغات اور کتب شرح مفردات حدیث کو ابھی آپ مطالعہ کیجیے کہ کتب اللغہ سے، کہ وہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ لغت میں کیا کہا، لغت میں لفظ کو کہا کس معنی میں کیا گیا ہے۔ اب ایک رات ایک حدیث پڑھ رہے تھے یا خطبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، اور رائد سے مراد کیا ہے، اس کو آپ لغت میں جائیں تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ المرسل الذی ارسل لکی یجمع الکلم، وہ مراد ہے۔ اور پھر اگر آپ چلے جائیں محدثین کے ہاں، وہ آپ بتائیں کہ الرائد سے مراد کیا ہے، الرائد لا یکذب اہلہ، اس کا پھر مفہوم کیا بنتا ہے۔
تو یہ آپ لغویین کے ہاں گئے تو وہاں انہیں آپ کو ایک اور مفہوم دیا، محدثین کے ہاں گئے تو وہاں آپ کو اور دیا۔ محدثین میں جو آپ نہایا چلے جائے ابن الاثیر کی، تو وہاں پہ جتنے بھی الفاظ ہیں محدثین کے ہاں وہ سب آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ اسی طرح پھر یہ سیرت نبی اور تاریخ اسلامی، سیرت کا بات ہوئی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے، تو اس میں مطالعہ کیجیے، اور خاص طور پہ زاد المعاد کا مطالعہ کر کے اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، صحابہ کرام بتاتے ہیں، ازواج مطہرات بتاتی ہیں، تو وہ ایک آپ کی عادت بن جاتی ہے، سیرت کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ اس کو پھر آپ نے اجاگر کرنا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، تاکہ اس کی عملی شکل پیدا ہو۔ اور اسی طرح تاریخ اسلامی سے اس سے بھی کتنی ہی چیزیں مل جاتی ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں جب تک کہ وہ تاریخ آپ کے ذہن میں نہ ہو جو کہ پہلے سے موجود تھی، جیسے کہ جاہلیت کی تاریخ۔ آج خاتون پوچھ رہی تھی کہ وہ صلح حدیبیہ میں وہ کیوں لے کر گئے تھے، نبی کے ساتھ اونٹ لے کر کیوں گئے تھے، اونٹ اور قربانیاں لے کر کیوں گئے تھے، کیا عمرے میں بھی قربانی ہوگی؟ ظاہر اس ایک تصور تھا، اس کے مختلف توجیحات کی ہیں، محدثین کرام نے، سیرت نگاروں نے بتائی ہیں کہ اس کی توجیہ کیا تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب تک کہ ہمارے پاس اس کی جاہلیت کے تصورات ہیں، کچھ اور تاریخی چیزیں ہیں، وہ نہ ہو، اس وقت تک ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، خاص طور پہ سیرت کے حوالے سے۔ جغرافیائی معلومات وہ چیزیں جو ہیں کم از کم اس لحاظ سے جس کو حدیث کو سمجھیں ہم۔ اب وہ حدیث جب آتی ہے کہ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، اب آپ اس حدیث کو کیسے سمجھائیں؟ جب تک کہ وہ چار سمتیں نہ بتائیں، مدینہ منورہ کا جو محل وقوع ہے وہ نہ بتائیں آپ، اس وقت تک یہ طالب علم نہیں سمجھ سکتے۔ اب اسے کہہ رہے ہیں کہ ولیکن شرقوا وغربوا، کہ مشرق اور مغرب تو کر سکتے ہو، یہاں سے ہمارا جو تعلق ہے قبلہ ایسا وہ مشرق اور مغرب کا تعلق ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہ جب تک کہ وہ جغرافیائی معلومات نہیں ہوں گی آپ اس بات کو نہیں سمجھا سکتے طالب علم کہ یہ جو چاروں اطراف ہیں، سمتیں ہیں، اس کے لحاظ سے کہ مدینہ منورہ کا محل وقوع کیا تھا وہ شمالاً جنوباً تھا، اس سے خانہ کعبہ سے، مکہ سے، کہ مکہ جنوب میں واقع ہے اور مدینہ اور بیت المقدس شمال میں۔ اسی لیے آپ جب مکے میں نماز پڑھتے تھے ہجرت سے پہلے تو آپ شمال کی طرف اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے، ایک ہی روپ۔ لیکن مدینہ آ کر یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مدینہ بیچ میں آ گیا۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کو شمالاً جنوباً منع کر دیا گیا، شرقاً غرباً جائز قرار دے دیا گیا۔ اب ہم یہاں پر کہیں گے اس کو عملی شکل تو ہم یہ کہیں گے کہ شرقاً غرباً منع ہے، شمالاً جنوباً صحیح ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ طالب علم کو یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ عصر حاضر کی معلومات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جدید معلومات جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ نے کس طرح بات کو سمجھانی ہے، کہ آج کل کا جو طالب علم ہے یا آج کل کا سامع ہے وہ کس طرح اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب تک کہ آپ جدید معلومات بھی اس معاملے میں ہوں کہ اب اسے کہا جاتا ہے۔ اب جب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقصر الصلاۃ فی 16 فرسخا، اب فرسخ کتنا ہوتا ہے، ساع کتنا ہوتا ہے، مد کتنا ہوتا ہے، کان یتوضا من مد ویغسل من ساع۔ اب اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جدید معلومات ہونی چاہیے کہ مد اور ساع کتنے گرام ہوتا ہے، اور فرسخ جو ہے وہ کتنے کلومیٹر ہوتا ہے یا کتنے میل ہوتا ہے، یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا بتانی چاہیے۔ تو یہی ہے کہ خود جیسے کہ میں نے والد گرامی کی بات کرتا ہوں، ان کے بارے میں خود شیخ شنقیطی کے بیٹے نے کہا کہ میں نے شیخ سے زیادہ پڑھ کر پوری طرح تیاری کرنے والا کوئی شخص نہیں کہا، اس لیے کہ وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ جو جدید معلومات ہیں وہ بھی لے کر بتا دیتے تھے کہ کہ وہ اس چیز کا کہیں کسی جگہ کا واقعہ ہے تو اس کا محل وقوع جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ پتہ چلے کہ یہ کہاں پر ہے۔ عین التمر کا ذکر آیا ہے تو عین التمر کہاں، یا اس میں کہیں سا یا مد یا فرسخ کی بات آئی ہے تو اس سے کیا مطلب؟ یہ چیز ہے کہ یہ ہے کہ محدث جو ہے پوری طرح وہ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے کوشش کرے کہ وہ اپنے طلباء کو دے، تبھی وہ صحیح معنی میں حدیث کا حق ادا کر سکتا ہے، کم از کم سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ تو تیاری تھی۔ اب آتا ہے کہ اب آگے اس کے بارے میں طریقہ تدریس میں، تو جیسے کہ تلاوت حدیث ہے، حدیث کی تلاوت اور صحیح طور پہ پڑھنا، اس کو صحیح طریقے سے صحیح انداز سے
जो मुहद्दिसीन का तरीका है उसके मुताबिक। नंबर 2 ये है कि शरह हदीस जो उस्ताद की जिम्मेदारी है, उसमें नंबर 1 ये है कि रावी हदीस के हालात, सहाबी या रावी हदीस, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया। अब मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, मिशकात आप पढ़ाते हैं तो मिराअतुल मफाती में शेख अब्दुल्लाह रहमानी ने हर सहाबी के बारे में मालूमात दी, हर सहाबी के, जब भी सहाबी का पहला जिक्र आया है उसके बारे में मालूमात, और मुहद्दिसीन के बारे में, रुवात के बारे में भी जहाँ कोई रावी का जिक्र आया उसके बारे में भी मालूमात दी है। तो ये मुहद्दिसीन का तरीका है। नंबर 2 ये है कि मुश्किल अल्फाज की तशरीह, एराबी इश्कालात, जो पहले आप ये बताइए अलग अलग करके जो मुश्किल अल्फाज उसमें नज़र आते हैं कि ये लफ्ज़ का ये मतलब है, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, ताकि तलबा उसको नोट करें। तलबा को आप लाजिम करें कि एक कापी बनाएं और इसमें ये तमाम चीज़ें नोट करें उसमें, और उसके बाद जाकर देखें माजिम, मकतबा जाएं, मकतबे की आदत डालें तलबा कि वो मकतबे में जाकर देखें। तो ये तालिब इल्म को पता ही नहीं होता कि मकतबे में क्या है, ये किताबें जो रखी हुई हैं किस लिए रखी हैं। तो वो जाएं, मकतबे में जाएं, इन चीज़ों को देखें, नोट करें, और उसके बाद फिर वो उससे सीखें। जब तक ये किताब अगर वो देखेगा, एक लफ्ज़ देखेगा तो 10 अल्फाज खुद बखुद नजर आए, तो यहीं से उसको तवस्सो पैदा होगा। और एराबी इश्कालात भी, एराब के हवाले से नहव सर्फ के लिहाज से जो आप उसमें इश्कालात देखते हैं या मुहद्दिसीन बयान कर रहे हैं शुर्रा, वो आप उसके सामने रखिए, वो बताइए। तीसरी बात है कि सबब वुरूद हदीस, अगर सबब वुरूद हदीस है तो वो बयान कीजिए, बशर्ते कि सही है, रिवायत से साबित, सही रिवायत से साबित है तो फिर उसको बयान कर दीजिए और बताइए, ताकि उसके समझने में आसान, उस हदीस को समझने में आसानी होती है अगर वो सबब वुरूद सही बात को मालूम। नंबर 4 ये है कि फिर तारीख़ी और जोग्राफियाई मसाइल नज़र आते हैं उसमें, उस हदीस के हवाले से उनका भी आप पस मंज़र बयान करें। किसी चीज़ का पस मंज़र है, किसी चीज़ के हवाले से कोई ताल्लुक़ बनता है, तारीख़ी है, जोग्राफियाई है, सीरत का है, जो भी है वो। 5वीं चीज़ हदीस के मुख्तलिफ मसाइल की तरतीब और तक़सीम, जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो भी बयान कर रहे हैं। उसमें एक तो फ़िक़ही मसाइल पे हम जोर देते हैं, सिर्फ फ़िक़ही मसाइल, इख्तिलाफ़ी मसाइल, उसके साथ साथ वहाँ पर कितने ही अखलाक़ी मसाइल हैं, कितने ही तरबियती मसाइल हैं, कितने ही हमारी वहाँ उस वक्त की तहज़ीब की बात है, वो सब बयान करते हैं। जैसे कि अब वो हज़रत अनस के वो बारे में आता है उस हदीस में से, बुखारी की हदीस है कि वो जब वो सफ़र में थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा शागिर्द ने कि उन्होंने अपनी सवारी पर ही नमाज पढ़ी और किबला रुख नहीं है। उन्होंने पूछा उनसे क्या तुसल्ली लिगैर क़िबला, तो उन्होंने कहा कि नहीं रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली लिगैर क़िबलति फसल्लैतु, मैंने पढ़ दिया उसको। तो यहाँ पे हाफिज़ इब्न हजर पे लिखते हैं कि सुआलु तालिबी अल उस्ताद, उसका वो तफक्को बयान करते हैं। यहाँ पे उस तालिब इल्म ने एक चीज़ देखी अपने उस्ताद में जो कि उसके नज़दीक गलत थी, तो उसने पूछ लिया उससे कि आपने ये नमाज क्यों पढ़ी, इस पर सवारी पे नमाज क्यों पढ़ी। तो ये मुराद ये है कि सिर्फ फ़िक़ही मसाइल ही नहीं होते हैं उसमें हदीस में, वहाँ पे तरबियती, रूहानी, अखलाक़ी, तहज़ीबी कितने ही मामलात होते हैं, उसकी बात। छठी बात ये है कि इस्तिंबात मसाइल, फ़ुक़हा की आरा का जायज़ा और तरजीह। तो ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये तो हमारे यहाँ अक्सरत से होता है, लेकिन ये भी एक उसमें हदीस की रोशनी में होनी चाहिए। हम उस फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ात में ना चले जाएँ, उसमें ना बह जाएँ, बल्कि असल चीज़ हदीस को ही सामने रखें, जो हदीस बता रही है उसको सामने रखते हुए उसका पूरा तसव्वुर दें, उसका पूरा तसव्वुर वहाँ पेश कर दें, लेकिन उस झमेले में ना पड़े कि उसमें फिर आदमी कहीं से कहीं निकल जाता है, वो फ़िक़्ह में या फ़िक़्ह मुक़ारन में। और सातवीं बात ये है कि असर हाज़िर के मसाइल से उसका रब्त और उसका हल वो बयान करें। असर हाज़िर के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनका रब्त किस तरह इस हदीस से होता है, किस तरह ये चीज़ समझ में आती है और उसका हल क्या निकलता है, किस तरह पेश कर सकते हैं। ये वो शरह हदीस के अनासिर हैं, 7 अनासिर जो मैंने आपके सामने पेश किए। तो इसके ज़रिए से फिर आप वो हदीस सही माना में पेश कर सकते हैं। बहरहाल वक्त इतना नहीं है कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, इस मामले में आपको सवाल कर सवाल ये है कि जी जैसे आपने ये इशारा किया कि हदीसों को मौज़ूआत की सूरत में तक़सीम कर दिया जाए तो उसका पढ़ना आसान है, तो इसमें आपने ये जो रहनुमाई की है कि ऐसे हाज़िर की मालूमात भी सामने रखनी चाहिए,
جیسے شیخ شنقیطی صاحب نے یہ کہہ دیا والد صاحب کے بارے میں، تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ موضوعات کی صورت میں ہوگا تبھی ہم اس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، مگر نہیں ظاہر ہے پوری کتاب میں بڑی چیزیں آتی ہیں، جب موضوعات میں ہوگا تو ایک آدمی ایک پلان پہ چلا جائے گا، دوسرے سال دوسرا استاد دوسری لائن میں جائے گا۔ اس حوالے سے دوسری چیز یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ کا جو نصاب کمیٹی ہے، اب مجھے نہیں پتہ، جہاں تک میرا علم ہے اس میں آپ کا اور حافظ عبدالرضا صاحب کا نام بھی موجود ہے۔ میرا یہ ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر فضل علی صاحب کا نام بھی آتا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ اس جامعے میں تو کم از کم آپ جیسی شخصیتیں موجود ہیں، آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، لیکن آپ نے اس کو عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو تو عمل اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہم تو پابند ہیں ایک نظم کے، جو جامعہ کا نظم ہے، اور جو آپ نے حوالہ دیا اس کمیٹی کا، تو اس میں بھی ایک ہمارے سامنے وفاق کا معاملہ رہتا ہے۔ یہ طلباء نے وفاق کا بھی امتحان دینا ہے، وفاق کا نصاب ہے، اس کے مطابق بھی چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کا اپنا نصاب ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس کے مطابق رکھنا ہے، تو وہ چیزیں بھی سامنے رہتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتا کہ اب میں اگر مجھے آپ کہیں گے کہ تم صحیح بخاری پڑھاؤ تو میں کہوں کہ پہلے نہیں، بس میں صرف یہ پڑھاؤں گا یا اس طرح پڑھاؤں گا یا یہ پڑھاؤں گا، وہ نہیں پڑھاؤں گا، تو میں نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ تو اس کی پابند ہوتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب کہ پورا نظام اس کا حل بتایا گیا ہے کہ اس چیز کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ واقعی مؤثر انداز یا حدیث کا مؤثر انداز اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس طرح ابواب کی ہو جائے کہ ایک اگر اب آپ ہم نے پڑھا دیا ہے، طہارت کا موضوع پڑھا دیا ہے، تو اب اس کو دوبارہ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کس حدیث کس کتاب میں زیادہ جامع ہے، وہاں سے آپ نے پڑھا دیا ہے کہ اس میں کتاب الوضو بھی آ گئی، غسل بھی آ گئی، اور اس میں طہارت کے تمام مسائل جمع ہو گئے۔